جو رحمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے وہ کریں، اللہ جس چیز کو پسند کرے وہ کریں، اور علم دے، علم لے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول دنیا کے ساری کی ساری ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمن۔ یہ حال ہے اس دنیا کا جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ آدمی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب پڑھ کے آتا ہے، بیچ میں کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یونیورسٹی میں چلا گیا مرتد ہو جاتا ہے، کہتا اللہ کا رسول کیا ہے، ارے اللہ کوئی چیز نہیں ہے، رسول کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تمہیں۔ ارے بدماش کہیں کے، کیا پڑھا تم نے؟ یہ دنیا ہے جس نے تجھے یہ تصور دیا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسے ہی پیدا ہوتا۔ عربی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسے اللہ اور اس کے رسول کا علم دیا گیا، باہر نکلا یونیورسٹی میں گیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ تو یہ تعلیم مل رہی ہے دنیا سے، دنیا یہ تعلیم دے رہی ہے، خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو تم کو اللہ کی رحمت سے دور کر نہیں رہی اگر تم دنیا میں پھنسے تو۔ علم دین چھوڑا تم نے، اور تم نے علم دین کے ساتھ علم دنیا حاصل کرنا تھا، تم نے علم دین کو چھوڑ کر کے علم دنیا کو پکڑ لیا، اب کہتے ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ دیا ہے تم کو دنیا نے۔ اللہ کی رحمت سے، جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے تو تم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ دیا ہے آج دنیا نے، جی یہ دیا ہے دنیا نے، تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کو کہ وہ ڈاکٹری پڑھ کر کے آیا ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، پیسے دینے ہی ہیں، پیسے آ رکھا ہے، مریض تڑپ رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا، جی اس کا دل نہیں پگھلتا۔ یہ تعلیم اسلام کا۔ ایک انجینئر ہے، سود خور ہے، ایک بڑا آدمی ہے، ایک آفیسر ہے، رشوت خور ہے۔ تو یہ رشوت خوری، یہ سود خوری، یہ کرپشن، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دنیا کے علم نے تمہیں دیا ہے، جو خود ملعون ہے۔ تو ملعون چیز تم کو ملعون ہی چیز دینے والی ہے، جس سے انسانیت کو سوائے دکھ اور تکلیف کوئی نہیں۔ سودی کاروبار، رشوت، کوئی کام کرانے گئے، یہ لے لیجیے، ارے سرکاری تنخواہ تو مل ہی رہی تیرے کو، یہ کیا لے رہا ہے پیچھے سے؟ تو یہ جو ڈاکٹر ہے، یہ جو انجینئر ہے، یہ جو آفیسر ہے، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، یہ دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ یہ دنیا جس سے تم چمٹے ہوئے ہو، یہ خود معلوم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو تم سے وہی کام کروا رہی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کر دے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے ہو، یہ دنیا اور اس کی حقیقت۔ علم کیا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث بہت پیاری، امام دارمی رحمہ اللہ اس کے دارمی شریف لائے ہیں، ان مسعر قال سمعت عبد العال التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یؤتی لخلیق الا یکون اوتی علما ینفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين يتلون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا رواه الدارمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اس کا علم اسے رلا نہ سکے، آدمی اس علم کی وجہ سے رو نہ سکے، تو اس لائق ہے وہ کہ اس کو وہ علم نہ دیا جاتا جو اس
کو نفع بخشے. پتہ یہ چلا کہ علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے. جی العالم الذی ما ابقہ علم، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے. اور آدمی کب روتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی. اگر دنیا بھری ہوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہو اور وہ علم اس کو رلا نہ سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ علم نہ دیا جاتا جو علم اسے دیا گیا ہے. جی تو در حقیقت علم وہی ہے جو علم آدمی کو رلا دے. اور یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے. یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے. وہ انبیاء کی وراثت ہے وہ علم جو نبی چھوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ علم کون سا ہے. وہ علم کون سا ہے جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی، کون سا علم ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث سے ذرا وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتكم من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا علما فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، یہ نبی کریم صحابی کہنے لگے کہ میں مدینہ الرسول سے آیا. کیوں آیا اتنی دور سے؟ مدینہ کا سیریا کا ہے، اتنی دور سے کہاں کو ہے؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے آیا. کتنی عجیب بات. آج حدیث سے بے اعتنائی، علم دین سے بے اعتنائی اتنی ہے کہ اسے لوگ بس ایسے سن لیتے ہیں، سنا دیا عالم نے تو سن لیتے ہیں، بس ایسا ہی ہے. دیکھیے ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے سیریا ہے نبی کے صحابی کے پاس، کہتا ہے مجھے ایک حدیث سننی ہے آپ سے جو رسول سے آپ بیان کرتے ہیں. تو آپ نے وہی علم والی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. آپ لوگ جو آئے ہیں یہ سب سننے کے لیے، در حقیقت جو راستہ آپ نے طے کیا ہے یہ علم کے لیے آپ نے طے کیا ہے. در حقیقت یہ راستہ علم کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. جی یہ راستہ جنت کا ہے. اور آپ آئے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دی. اور عالم جو ہوتا ہے یہ پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. والحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. اور کہا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ. یعنی انبیاء کرام جو چھوڑ کر جاتے ہیں ورثہ ترکہ، وہ ترکہ جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے. تو جو لوگ اس ترکے کو لیتے کہتے ہیں کہ بھائی علم جس پر آپ بحث کر رہے ہیں وہ علم کیا ہے؟ اس حدیث میں موجود ہے وہ علم الموروث، وہ علم جو وراثت میں ہمیں انبیاء سے ملا ہے. در حقیقت یہی حقیقی علم ہے. اور ایک بات اہم بیان کر دوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے. اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہم تینوں جمع ہو گئے. کبھی یہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا، کبھی یہ دونوں ہوتے تو میں نہیں ہوتا. آج اتفاق سے یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم تینوں اصل میں اکٹھا ہو گئے. کیا بات ہے؟ یہ تو اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کے آ گیا. دعا کریں ان کے لیے. جی تو یہ علم سے مراد کیا ہے؟ العلم الموروث،
موروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو علم ملا ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہو، جانتے کتنی خطرناک بات ہے، علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، علم دین ختم ہو جائے. جیسے چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صارت الاوصان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت للكلب بدومة الجندل واما سعون كانت لهذيل واما يعوق فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع واما يعوق فكانت لحمدان واما نصر فكانت لحمير لآل الكلاعي اسماء رجال صالحين فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قوم ان ينسبوا الى مجالسهم التي يجلسون انصابا وسموا باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت. رواه البخاری فی کتاب العلم. کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نوح میں 5 لوگوں کو جو نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، اسماء رجال صالحین، ان ایک لوگوں کے نام تھے. اچھا یہ جب مر گئے تو چونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہو گئے. ارے 5 آدمی تھے اتنے اچھے تھے، ہمارے درمیان سے چلے گئے. اب شیطان آیا، کہا کہ ایک چیز بتاتا ہوں تمہیں، ان کی یاد آ رہی ہے نا؟ یاد آ رہی ہے. کہا کہ یہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے نا پانچوں، یہ یہاں بیٹھتا تھا اس کا یہاں اسٹیچو بنا لو، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیچو بنا لو، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیچو بنا لو. جی انسبوا الى مجالسهم التي يجلسون كانوا يجلسون انصابا، بنا لیا. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، عبادت نہیں ہوتی تھی، صرف اسٹیچو کھڑے کر دیا گیا. یاد کیجئے جی فلم توبت، عبادت نہیں کی گئی ان کی. اچھا حتی اذا ہلک اولئک، کی پوری نسل جب ختم ہو گئی جنہیں معلوم تھا کہ یہ بت کیوں بنائے گئے تھے، یہ جب مر گئے وتنسخ، یہ ٹکڑا قابل غور ہے، امام بخاری لا رہے ہیں جی. وتنسخ، تنسخ کا مطلب جو ٹو بی ڈیلیٹڈ علم. اچھا یہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ میسیج جو ہے یہ میسیج ڈیلیٹ کر دو، تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نسخ آتا ہے، نسخ، اس کو عربی میں تنسخ کہتے ہیں. تو علم تھا پہلے، تب تک عبادت نہیں کی گئی. وہ تنسخ العلم، علم جب ڈیلیٹ ہو گیا عبادت، جیسے علم ختم ہوا عبادت شروع ہو گئی. اور جانتے ہیں ایک نبی 950 سال تک ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گیا. جی یہ جہالت ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ یہ جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے. علم جب ختم ہو جاتا ہے تب پھر شرک جنم لیتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیاوی علم میں پھنسا دو. دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون ہیں. لہٰذا یہ جب ساری چیزیں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں ان کو اسی کے ساتھ لگا دو، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دین کے علم سے دور کر دو، خود بخود یہ مرتد ہو جائیں گے، خود بخود یہ گمراہ ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں جی. ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو آقا کا کھاتے ہیں جی، سرکار کہتے ہیں ہم سرکار کی گلی کے کتے ہیں، سرکار ٹکڑا ڈال دیتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انما رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں. اچھا اب اس حدیث سے اس بندے نے استدلال تو کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ہم تو نبی کے کتے ہیں، نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں. اس بدبخت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھنا. چلیے 2 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے استدلالات کرتا ہے. چلیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں. سند وعن ابن شہاب قال سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما نقاسم الله يؤتي
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمرها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امت کے ماموں جن کو آج کل یہ نئے نئے جو نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں علم سیکھا نہیں. امام بخاری جو باب میں لکھا ہے نا انما العلم بالتعلم, علم چند کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا, علماء کے سامنے جا کر تو اسے علم لینا پڑتا ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر کے یہ بات کرنے والے لوگ کیا حضرت امیر معاویہ ایسے تھے تو حضرت امیر معاویہ بدبخت کہیں کے کتاب پڑھ علماء سے سیکھ. جی تو حضرت امیر معاویہ خطیب ہوئے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے, دیکھو بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. الفقہ فی الدین, الفقہ فی الدین کا مطلب یمنح العلم الشرعی, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے, قرآن کا علم دیتا ہے, حدیث کا علم دیتا ہے. یہ مطلب ہے فقہ فی الدین کا. جی جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے. یمنح العلم الشرعی والفقہ فی الدین. جی اور نقطہ یہ بھی ہے کہ جس کو دین کا علم مل گیا خیریت میں ہے, اور جو دین کے علم سے دور ہو گیا خیریت سے دور ہو گیا. یہ مطلب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے رسول انما انا قاسم اللہ یؤتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا. ٹھیک ہے اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے. اور آگے ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ. جب تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی تب تک کوئی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس کو تکلیف نہ, یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے. دیکھو دو امر ہیں, ہمیں امر پر ڈٹے رہنا ہے جب تک امر نہ آ جائے. اچھا دونوں امر کا الگ الگ معنی ہے کیا؟ جی ہاں دونوں کا الگ الگ معنی ہے. امر اللہ کا مطلب قائمۃ ثابتۃ علی دینہ, کیسے بھی حالات آئیں دین پر ثابت ہو, وہ مستمسکۃ بھی اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے. ہاں حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی قیامت کے قریب, اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے تمام کے تمام مومنین جو اس وقت زندہ رہیں گے یقبض ارواح المومنین, یہ ہوا تمام مومنین کی روحوں کو نکال لے گی, تمام لوگ مر جائیں گے, جتنے مومن رہیں گے سب مر جائیں گے, ہوا چلے گی. تو اس ہوا کے آنے تک جو آدمی قائم رہا وہ برابر لن تزال هذه الامه قائمۃ, یہ خیریت میں رہے گی اور اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ انما انا قاسم میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری حدیث بھی دیکھ لینا. دوسری حدیث کیا ہے, وہ دوسری حدیث دیکھ, یہ تو پکڑ لیا اسے لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھا اس نے. دوسری حدیث کیا ہے, اسے امام بخاری کتاب العلم میں ملا ہے. دوسری حدیث کیا ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اوتیکم ولا امنعکم انما انا قاسم ازو حیث امرت. رواه البخاری فی کتاب فرض الخمس. آگے چل کر کے جہاں غنائم وغیرہ کا بیان ہے وہاں پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں, میں بانٹنے والا. اچھا اس سے پہلے آپ نے کیا کہا, میں تمہیں دیتا نہیں, یہ کہتا ہے کتا ہوں کہ دے دیا جاتا ہے. میں تمہیں دیتا نہیں اور میں تم سے روکتا نہیں, میں صرف بانٹنے والا ہوں. ازو حیث امرت, جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا وہاں دیتا ہوں, اور جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے نہ دے وہاں نہیں دیتا ہوں. تو میرے بس میں کیا ہے, جہاں مجھ سے کہا جاتا وہاں دیتا ہوں. تو دینے والا کون؟ اب یہ بندہ استدلال کیا کر رہا ہے, ہم کو سرکار کے کتے ہیں, ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. یہ استدلال غلط کیوں ہے, اس لیے کہ بیچارے نے علم کو پس پش ڈال کر کے اپنی مرضی سے استدلال کیا, اس ٹکڑے سے دوسری حدیث اس نے نہیں دیکھی. پتہ یہ چلا کہ علم ایک بہت ہی اہم چیز ہے, اور اگر آپ کو پورا تدریسی منہج امام بخاری کا دیکھنا ہے تو پورا کتاب العلم آپ پڑھ جائیں. اللہ اکبر, کمال کا چیپٹر ہے کتاب العلم کا, پورا آپ چیپٹر پڑھ جائیں ترجمے کے ساتھ. تو یہ تھا علم کے اوپر چند اہم نکات. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.